सलाम, कैसे हैं आप सब? वैसे तो मैंने इस चैनल में बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसमें अमेरिका में रहते हुए क्या रेट है चीज़ों का, शॉपिंग पे कितने पैसे लगते हैं, बिल्स कितने देने पड़ते हैं, वो बिल्स जो दिखते हैं, वो बिल्स जो हमें नज़र ही नहीं आते हैं लेकिन हमें हर महीने देने पड़ते हैं, इनके बारे में कुछ ना कुछ तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बातें बताई हैं। मकसद डराना नहीं है लेकिन हाँ, सच्चाई आपको दिखानी है कि अगर आपको डॉलर बहुत अच्छा लगता है तो उन मुल्कों में डॉलर्स को हाँ अच्छा ही समझें कि अगर डॉलर कमा रहे हैं और वो कम करेंसी वाले मुल्कों में जाकर आप वो डॉलर इस्तेमाल करते हैं रेट एक्सचेंज करके तो उसका फ़ायदा ही लगता है। ज़ाहिर है रेट ज़्यादा निकलता है लेकिन जो अमेरिका में रह रहे हैं लोग, उनके लिए अजाब होते हैं ये बिल्स, उनको देने पड़ते हैं। जाहिर है अमेरिका में ज़्यादातर लोग इमिग्रेंट्स होते हैं, बाहर के मुल्कों से आके रह रहे होते हैं, तो उनको यहाँ पर सांस लेने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए, मेडिकल हो गया, घर हो गया, खाना पीना, कपड़े, फ़ोन, गाड़ी, काम पे जाने के लिए गाड़ी भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, मैं इस वीडियो में जिक्र नहीं करूँगी, ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया है। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, बिल्स हैं, खर्चे हैं कि अगर उंगलियों में गिनवाएं तो 10-15 खर्चे, माहाना खर्चे कहीं नहीं गए हैं। तो अल्लाह ताला बस ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे हम सबको, हम अपने अपने घरों में अच्छे तरीके से अपने घरों को चला सकें, हम खर्चे पूरे कर सकें हलाल रिज़्क के साथ। अल्लाह ताला हिम्मत दे हमें। बात हम सहेलियाँ जब कर रही थी तो हंसी वाली बात थी कि हम बात कर रही थी कि जो ऐसी चीज़ें जो हम लोग जैसे इंडिया में रहते थे, पाकिस्तान में अगर रहते थे, जब हमें कुछ ऐसी देसी चीज़ें जिनकी हमें आदत हो चुकी हुई थी, जैसे खाने पीने की तो होती है, वो तो हम लोग तो कोई पाकिस्तान से इंडिया से आ रहा होता है, हम उनको कह देते हैं जी बैग में आम ले आना, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं मज़े की। हम लोग तो इमली भी पाकिस्तान की, इंडिया की मंगवाते हैं कि हमारे जो बचपन में हमारे मुंह में टेस्ट है, हमने वो वाली चीज़ चाहिए तो लोग मंगवाते हैं उन जगहों से। अब तो ऑनलाइन भी शुरू हो गया लेकिन शिपिंग बहुत ज़्यादा होती है, ये भी महंगी चीज़ है। तो खाने पीने की चीज़ों के अलावा कपड़ों का भी, अब कोरोना वाले 2 साल थे तो बहुत बुरे 2 साल। कोरोना का नाम जब भी हम लेते हैं, अब हम जब भी लेते हैं तो हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो कोरोना के जो 2 साल थे उसमें जो लोग इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनके गुनाह माफ़ करे और पीछे जो उनकी फैमिली वाले हैं अल्लाह उनको सब्र दे और उनके लिए आसानियाँ अच्छा ही करे दुनिया में। तो हम बात कर रहे थे कि कोरोना में जो कपड़ों की शॉपिंग, उसमें सारी शॉपिंग आ जाती है जिसमें कपड़े, जूते, बैग, सारी एक्सेसरीज की बात आ जाती है। तो इतनी आसानी हो गई है, ऑनलाइन कहीं से भी हम मंगवा सकते हैं। बात फिर वही आ जाती है रेट की। अगर जैसे बाहर के मुल्कों में हम रहने वाले लोग जब अपने देसी चीज़ें कपड़ों में, जूतों में खुसे हो गए, परांदे हो गए हैं, लाचा, साड़ी, गरारे, जो पाकिस्तानी भी टिपिकल कपड़े हैं, इंडियन साड़ीज़ हैं, जब भी हम अपने मुल्कों से मंगवाते हैं, जैसे मराठी कोई खास ड्रेसेस होते हैं, कुछ इंडिया के भी उनके कल्चरल ड्रेसेस होते हैं, वो भी जब अपने मुल्कों से मंगवाते हैं उसमें शिपिंग चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं, वेट का इशू होता है। हम तो जैकेट या वूल से बनी कोई भी चीज़ हैवी जिसका ज़्यादा वेट है वो हम मंगवा ही नहीं सकते हैं क्योंकि मंगवाने में और फिर शिपिंग की कॉस्ट मिलाकर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो लोग यही बेहतर समझते हैं कि चलो जी अब इन मुल्कों में चक्कर लगेगा, इंडिया पाकिस्तान, तो वहाँ जाकर अपने ही वेट के अंदर अंदर रहते हुए ये चीज़ हर चक्कर में ले आया करेंगे। लोग फिर इस तरह करते हैं। तो कपड़े हो गए, खाना पीना हो गया, इस पे तो हम कर लेते हैं। कुछ ऐसी देसी चीज़ें हैं कि जिन पर अब हमें याद सताती है ये बाहर के मुल्कों में रहकर भी। अब उसमें कई लोगों को चारपाई की आदत होती है। ये चारपाई होती है लकड़ी की, एक आप समझ लें बेड की तरह, सिर्फ 4 लकड़ी के टुकड़े मिलाकर आपस में जोड़ते हैं तो बेड की तरह की इसकी एक शेप बन जाती है और फिर इसके दरमियान में डोरियों के साथ, डिफरेंट डिज़ाइन के साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कलरफुल सी बुनाई की जाती है और वो एंड में बहुत टाइट एक शीट बन जाती है। एक आप समझ लें एक बस शीट बन जाती है कि जिसके ऊपर आप पैर रखें, जंपिंग करें। बहुत टाइट वो जब बुनाई होती है एक चीज़ की, जैसे कपड़े की बुनाई होती है, इस तरह ये मोटी डोरियों की बुनाई होती है। जब वो 4 कोनों वाली ये पाए होते हैं, 4 पाई, 4 कोनों वाली जो लकड़ी के टुकड़े हो गए या कोई और भी मटेरियल के होते हैं, उनके दरमियान में आप किसी डोरी से जब डिज़ाइन बनाते हैं आर पार करके, एक कोने से दूसरे कोने तक, फिर दूसरे कोने से फिर पहले कोने तक, तो ये बहुत अच्छे डिज़ाइन वाली एक चीज़ बन जाती है। जब वो मुकम्मल होता है तो वो लकड़ी या वो जो मेटल का जो 4 डंडे होते हैं वो नज़र नहीं आते हैं, फिर वो डिज़ाइन ही नज़र आता है। जो पहले थ्रेड होता है, डोरियाँ होती हैं,
پھر وہ مکمل ڈوریاں مل مل کر ایک شیٹ بن چکی ہوتی ہے، تو اس کو چارپائی بولتے ہیں. اور کچھ لوگ باہر کے ملکوں میں آ کے بھی اس کو اتنا مس کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے بڑے، بلکہ کئی سکھ جو بزرگ ہیں ان کی بھی ویڈیوز اکثر اوقات دیکھتے ہیں تو اپنے کینیڈا میں رہتے ہوئے، امریکہ میں، یو کے میں رہتے ہوئے، انہوں نے اپنے گھروں کے باہر وہ ٹپیکل گاؤں کی طرح اپنی یاد تازہ کرتے ہوئے گھروں کے باہر چارپائی رکھی ہوتی ہے. ساتھ اگر ان کا حقہ ہے یا شیشہ ہے، کوئی بھی ان کا ایکٹیویٹی ہے، کھانے والا چائے والا ٹیبل ہے، وہ انہوں نے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. تو اپنے فرینڈز ان کے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور اپنے ان وقتوں کو یاد کرتے ہیں جب وہ اپنے ملکوں میں، گاؤں میں رہتے تھے. تو یہ لوگ بہت مس کرتے ہیں اور یہ بھی بہت مہنگی ملتی ہے. یہاں لوکل مجھے تو نظر نہیں آئی ہے. ہاں کچھ اسٹیٹس ہیں جہاں پر کمیونٹی، جیسے پنجابی لوگوں کی، انڈین پاکستانی لوگوں کی کمیونٹی خیر سے زیادہ ہوتی ہے، وہاں پر ایسی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن ان کا ریٹ بھی زیادہ ہی ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا. لوگ بہانہ یہی کرتے ہیں کہ جی ہمارے شپنگ چارجز لگتے ہیں تو مہنگی تو ہوگی چیز. اس کے علاوہ جو مجھے آپ سمجھ لیں کہ جو اپنی جو دیسی ایک چیز ہے، جو اپنی مٹی کی یاد دلاتی ہے اپنے ملک کی، اور نام بھی اس کا یہی ہے، مٹی کی ہانڈی ہوتی ہے. ہاں جی، یہ پہلے جو ٹپیکل گول راؤنڈ میں جو تنگ منہ والی ہانڈی ہوتی ہے جس کے اندر گوشت پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں، اور وہ ساری رات اگر اس کے اندر پائے پک رہے ہیں یا اگر کوئی گوشت پک رہا ہے تو وہ، چونکہ وہ ہانڈی میں، مٹی کی ہانڈی میں تھوڑا دیر بعد ہانڈی گرم ہوتی ہے، مٹی کی ہوتی ہے، پروسیسڈ ہوتی ہے کہ وہ ٹوٹے بھی نہ، تو اس کو آپ جب گرم کرنے رکھتے ہیں اس میں اتنی جلدی ہیٹ اثر نہیں کرتی ہے، وہ گرم ہونے میں بھی اتنی دیر لگاتی ہے. پھر اس کے بعد اس میں جو گوشت پکتا ہے وہ اتنی دیر تک گرم بھی رہتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے. تو مٹی کی ہانڈی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ لوگ مس کرتے ہیں. اور اب اللہ کا شکر ہے مٹی کی ہانڈی بھی اویلیبل ہوتی ہے، لیکن اس کا ریٹ میں ریسنٹ آپ کو بتاتی ہوں، میں نے شاید اس کی ویڈیو بھی ڈالی ہوئی ہے. میں نے لی تھی مٹی کی ہانڈی، مجھے فلیٹ نظر آئی ڈھکن کے ساتھ مٹی کی ہانڈی، تو میرے سے رکا ہی نہیں گیا، میں نے تو وہ ضرور لینی تھی. اور وہ $35 کی ملی، $35 کی مٹی کی ہانڈی ملی. دیکھا جائے تو اتنے میں سٹین لیس اسٹیل کے کم از کم دو اچھے سائز کے، بڑے سائز کے، جس میں ہم 2-3 کلو چاول بنا لیں، وہ ہمیں سٹین لیس اسٹیل کی پتیلیاں مل سکتی ہیں یہاں سے، لوکل امریکن سٹور سے. اور اگر چھوٹے ٹی پاٹس ہیں جس میں ہم چائے بنا سکتے ہیں، فرائنگ پین اگر ہم سٹین لیس اسٹیل کے لیں تو وہ 3 ہم لے سکتے ہیں، جیسے ٹی جے میکس سے ہم نے خریدے ہوئے ہیں. تو مٹی کی ہانڈی $35 کی نظر آئی، مجھ سے رہا نہیں گیا، کیونکہ میرے پاس آلریڈی میں نے ایک سوغات کے طور پہ اپنے گھر میں رکھی تھی، 2-3 سال پہلے خریدی تھی، تنگ منہ والی ہانڈی تھی جو ٹپیکل مٹی کی ہانڈی ہوتی ہے چھوٹے سائز کی، وہ میں نے لی تھی. تو وہ پکاتے ہوئے مجھے بار بار ڈر لگتا تھا گرنے لگی ہے، مجھ سے چولہے سے گرنے لگی ہے، اور وہ اتنی مشکل سے مجھے 1.5 گھنٹہ دور ڈرائیو کر کے گئے تھے ایشین سٹور میں، تو وہاں سے لی تھی. تو میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ اس کو میں توڑوں، یہ اگر بس گھوم رہی ہے چولہے کے اوپر تو اگر یہ گر گئی، ٹوٹ گئی، تو باقی چیزیں اتنے ڈھیر سارے کام جب اکٹھے ہوتے ہیں تب ہم 1.5-2 گھنٹے کا سفر کر کے کچھ چیزیں لینے جاتے ہیں، تو اگر ہانڈی ٹوٹ گئی تو پھر کیا کریں گے. اور اگر گئے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بڑے ایشین سٹور میں وہ چیز اویلیبل وہاں پر موجود بھی ہو. تو میں نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا، اس مٹی کی ہانڈی کو، بس ایک سوغات کے طور پہ گھر میں رکھ دیا. تو ریسنٹلی مجھے فلیٹ ہانڈی نظر آئی، ڈھکن بھی تھا اس کا، تو $35 کی تھی، مجھے لگ رہا ہے $35 کی تھی. میں نے اس کا ٹیگ اتارا نہیں تھا اور میں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی تھی، شاید شارٹس میں بھی ڈالی تھی. تو آپ $35 کی مٹی کی ہانڈی سے اندازہ لگا لیں کہ یہاں پر، اور ڈر بھی ہے کہ وہ ٹوٹ گئی تو دوبارہ کسی سٹور سے ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو اس کو بھی آپ بس ہم پردیسیوں کی ایک چھوٹی سی خواہش سمجھ لیں اور ہمارے ڈر سمجھ لیں کہ کتنے مزاحیہ ڈر ہیں ہمارے، کہ خدا نہ خواستہ مٹی کی ہانڈی ٹوٹ نہ جائے. تو اس کا ٹیسٹ کا مزہ تو لیں اس کے اندر گوشت پکا کے، اگر خدا نہ خواستہ ٹوٹ بھی گئی تو پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ جب نیکسٹ ٹائم اگر اس شاپ میں لینے جائیں گے تو وہاں پر وہ اویلیبل ہوگی بھی کہ نہیں، آؤٹ آف سٹاک ہو گئی ہوگی، لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لی ہوگی. بلکہ مجھے تو وہ جو سٹین لیس اسٹیل کی پرات ہوتی ہے، جو ٹپیکل ہماری پرات ہوتی ہے انڈیا پاکستان کی، فلیٹ ہوتی ہے، جس کے اندر آٹا گوندتی تھیں ہماری امیاں، دادیاں، نانیاں، تو وہ مجھے نظر آئی، وہ میں نے لے لی. اور آپ یقین نہیں کریں گی، میں نے آج تک اس کو استعمال نہیں کیا ہے. سٹین لیس اسٹیل کی پرات ہو گئی، مٹی کی ہانڈیاں اب میرے پاس 2 ہیں اور ان کو میں استعمال نہیں کرتی. مجھے بہت ہنسی آتی ہے کبھی کبھی اس بات پر، اور میں سچ میں اپنا ڈر بتا رہی ہوں. میں ان کو اس لیے استعمال نہیں کرتی کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ٹوٹ گئیں تو پھر ایک تو پیسے تو لگیں گے،
اور جو زیادہ بھی ہے ریٹ چپتا ہے ایسا ریٹ کہ جب ڈاؤٹ ہو کہ دوسری اگر ہانڈی لے رہی ہوں کوئی پتہ نہیں وہ اس سیم ڈے میں ہی ٹوٹ جائے دوبارہ. اور پھر یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ کب یہ اسٹورز والے کہہ دیں کہ اگر ہم جائیں تو وہاں پہ آؤٹ آف اسٹاک ہوئی ہو اور ہمیں نہ ملے. میں نے تو ایک تانبے کے ایک باؤل کی قیمت دیکھی تھی تو $7 کا سادہ سا تانبے کا ایک پتیلا تھا آن لائن، تو شاید کوئی انڈین ویب سائٹ تھی، تو بہت مہنگا تانبے کا برتن بھی تھا. تو اب ظاہر ہے تانبے کا اگر لیا ہوتا میں نے تو میں استعمال کر لیتی کہ چلو جی ایک بار پیسے لگے ہیں، تانبے نے کون سا ٹوٹ جانا ہے. اور ویسے یہ پروسیسڈ برتن دیتے ہیں آن لائن جب ہم خریدتے ہیں تو. لیکن مٹی کی ہانڈیاں جب میں نے 2 لی ہیں تو ان کو تو استعمال کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. تو خیر یہ ہمارے امریکنس ہو گئے یا کینیڈا میں رہ رہے ہیں، UK میں، باہر کے ملکوں میں جہاں پر انگریز زیادہ ہیں اور ہماری دیسی کمیونٹی، ہماری دیسی لائف بہت کم ہے، تو وہاں پر ہمارے ایسے چھوٹے چھوٹے ڈر ہوتے ہیں دلوں میں. تو آئی ہوپ یہ ایک نیا پوائنٹ مٹی کی ہانڈی کا آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کی کسی ویڈیو سے آپ کا فائدہ ہو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. 90% وہ لوگ ہیں جو ویڈیو دیکھتے ہیں انہوں نے سبسکرائب ہی نہیں کیا ہوا، ریگولرلی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے ویڈیو لیکن سبسکرائب ہی نہیں کیا ہوا. سبسکرائب کر دیں، حق ادا کریں. یوٹیوب میں آئے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں اور یہ شیئر کریں اپنی سہیلیوں کے ساتھ. اور ہر ویڈیو کی طرح امت مسلمہ کے لیے لازمی دعا کریں اور اپنے والدین ماں باپ کے لیے ماہانہ خرچہ مقرر کریں، منثلی پاکٹ منی لگائیں ان کی. اگر ماں باپ کو پیسے نہیں دینے ہیں، ان کی ضرورت کی چیزیں، ان کی دوائیاں ان کے کمرے میں لا کے رکھیں، ان کو آپ کو کہنا نہ پڑے. ماں باپ کی خدمت کریں، دیکھیں وہ آپ کو اتنی زیادہ دعائیں دیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کے وہ کام اتنی جلدی ہو جائیں گے جن کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی. اپنا دھیان رکھیے گا. اللہ حافظ.